السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة إن شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دینی، ایمانی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء متین، باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، پردے میں بیٹھ کر بہت دیر سے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سننے والی اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، سردی کے اس بھینی بھینی موسم میں آپ حضرات کا کلیجہ بڑا ہے کہ آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنا بڑا دل گردہ دیا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میں شروع میں آیا تھا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع تھا اور لوگ دھیرے دھیرے چلے گئے، اور آپ دل ٹھان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے بوڑھے حضرات تو ایسے ہیں جن کا چہرہ 2 گھنٹہ پہلے میں نے دیکھا تھا، اب بھی وہ اسی حشاش بشاش پورے چست درست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے خطیب نے آپ سے یہ کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ میں نے تو یہی سمجھا کہ آگے بڑھو کا مطلب یہاں سے کہ یہاں سے بڑھو، اور آپ لوگ یہاں سے بڑھ گئے۔ کچھ لوگ تو آگے بڑھے اور کچھ لوگ اتنا آگے بڑھے کہ گھر چلے گئے۔ بیچارہ 2-4 بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی انتظار میں ہے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے تو شکل پالا بٹتا ہے، تو ہو سکتا ہے جلیبی لینے کے لیے بیٹھا ہوگا، ورنہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آج کچھ نہیں بٹے گا تو یہ ابھی گالی دیتے ہوئے یہاں سے بھاگے گا۔ تو دیکھیے، ہمارے ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کو میں نے بلایا، لوگ آ نہیں رہے ہیں، لیکن یہاں تو لوگ بغیر بلائے سب چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی وہاں پیچھے بیٹھا ہوا، دیکھیے کچھ وجہ ہوگی، وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا یہ تو بتائیے، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، انہیں معلوم ہے کہ سب کے بیچ میں بیٹھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ 2-3 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش کے بارڈر کے پار، ادھر دیکھیے 2-3 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے۔ میں ان سے درخواست کروں گا، چادر میں لپٹے ہوئے، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بھائی عمر کے ہیں یا باپ عمر کے ہیں، تو جو بھی ہیں بہرحال اگر وہ بھی، آپ بھی ادھر چلے آئیے، کرسی تو یہاں بھی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، ہمارے ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ بات نہیں مانتے، میں کیسے سمجھوں گا کہ بات نہیں مانتے؟ یہ لوگ تو بات مان رہے ہیں، دیکھیے اٹھ کے چلے آئے، کتنے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ 2-4 کرسی باقی ہے، اس کو بیٹھ جائیے۔ کچھ کرسی تو خالی تھی، لگتا ہے یہ آیت الکرسی ہے کیا، بیٹھ جائیے۔ اچھا ہاتھ اٹھا کر کے، میں اب زیادہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا نہ کچھ بلواؤں گا، آپ حضرات یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو مرنا نہیں ہے؟ جس کو نہیں مرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا نہیں مرنا آپ لوگوں کو؟ اچھا جس کو مرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ سب کو مرنا ہے، دیکھیے ان کو نہیں مرنا ہے۔ ایک جگہ مولانا صاحب نے تقریر کی تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ کس کو مرنا ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔
تو سب نے ہاتھ اٹھایا، ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کو مرنا نہیں ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب مرنا تو ہے۔ تو کہا کہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا ہو؟ کہا ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ جب سب مر ہی جائے گا تو جنازہ کون پڑھائے گا، اس لیے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو آپ حضرات 2 سے زیادہ بج گیا، 12 بجے کے بعد تو ہر ایک کا 12 بجنے لگتا ہے، اور 1 گھنٹہ کے بعد تو میری مشین ہی گرم ہوتی ہے۔ اب نہیں معلوم ہے کہ آپ کس موڈ میں ہیں۔ ہمارے پاس ایک پرچہ آیا تھا، مرراہا، مبارک پور مرراہا، یہاں سے کتنا دور ہے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ آئے تھے۔ کہا مولانا صاحب وہ ابھی ایک لڑکی جوان مر گئی، کیا نام تھا اس کا، عائشہ، اس پر کچھ بولیے گا۔ اس نے ایک پرچہ دیا تھا، میں اس کو لے کر کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب یہاں عورت میں بھی خوب لڑائی ہوتی ہے، اس پر بھی بولیے گا۔ تو میں نے کہا کہ اب کس پر بات کروں، عورت تو بیچاری پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی مائیں بہنیں ہیں، اب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس پر بولا جائے تو یہ کہیں گی کہ مولانا صاحب کو کوئی نظر نہیں آیا، عورتیں نظر آ گئی ہیں، جبکہ ہم تو پردہ میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن آئیے میں چند باتیں آپ سے کہہ دیتا ہوں، چونکہ میں چند بیماری پال کر کے بیٹھا ہوں، چند بیماریوں کا روزگار میرے جسم سے لگا ہوا ہے۔ میں نے ابھی مولانا نقیب ہندوستان جناب مولانا عبدالجبار کلیمی صاحب سے میں نے کہا کہ پاؤں میں الگ تکلیف ہے اور بی پی الگ بڑھا رہتا ہے، دانت میں الگ تکلیف ہے جبکہ دانت کھایا بھی نہیں ہے، اور میں کہوں تو کیا کہوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈائیبٹیز پیشنٹ ہوں۔ لیکن آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے محبت میں مجھے 2 بجے بیٹھا دیا، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ میری تقریر 26 تاریخ کو ہونی تھی، اور آج کتنی تاریخ ہے؟ تب آپ بتلائیے کہ وعدہ خلافی ہے کہ نہیں؟ یہ تو 2 دن کا جلسہ ہو گیا۔ ارے 26 تاریخ کا جلسہ تھا، دیکھیے کہیں لکھا ہوگا، اور آج 27 تاریخ نہ ہو گیا، تو 2 دن ہو گیا۔ بہرحال اس مجلس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شادی ہو گئی، وہ ہاتھ اٹھائیں تو، جن کی شادی ہو گئی۔ دیکھیے وہ چچا کی شادی نہیں ہوئی ہے کیا؟ اچھا جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ہاتھ اٹھائے۔ اسٹیج پر سب کہہ رہا ہم تو باقی ہیں، ہوئی تمہاری شادی بھی ہوئی، بیٹھو اچھا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسہا، عورتیں چند کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جائیں گی۔ اچھا ایک بات میں پہلے آپ سے وعدہ کروا لوں، میں دعا کر دوں یا کچھ بات کہہ دوں؟ بولیے، کچھ بات کہہ کے دعا کر دوں؟ کچھ بات کہہ کے؟ اچھا زیادہ سے زیادہ تو دل تھام کے بیٹھیے، ہو سکتا کہیں فجر کی اذان نہ ہو جائے انشاءاللہ، چونکہ معلوم ہے کہ ڈائیبٹیز پیشنٹ ہے، مولوی صاحب کتنا بولے گا۔ بہرحال یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری تقریر 12 بجے سے پہلے ہوتی ہے تو کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کارآمد ہوں، اب میں اس کے بعد بیٹھا ہوں، اللہ کچھ باتیں کہلوا لے تو مجھے خوشی بھی ہوگی۔ اور یہاں تو مچھر بھی لگ رہا کہ تھا کہ چوہا سے بڑا بڑا مچھر لگ رہا تھا، اتنا بڑا مچھر تھا یہاں۔ لیکن جس مقرر کو 2 مرتبہ شاٹ لگ جائے وہ کیا بولے گا؟ مجھے بلایا گیا کہ مولانا صاحب کھانا کھانے کے بعد اسٹیج پر چہرہ دکھلا دیجئے تھوڑا سا، اور اس کے بعد چلے جائیے گا۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیے، آرام کر لیجئے، اور 2 بجے آپ کا نمبر آئے گا۔ لیکن اس درمیان آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر آئیے کچھ باتیں سن لیجئے۔ آپ کے اس سرزمین پر علاقے میں تو بارہا آیا
اس سرزمین پر 72 میں شاید کہ پہلی بار آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں چند کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جائیں۔ مرد حضرات مسجد میں تقریر سنتے رہتے ہیں، میلاد میں، جلسے جلوس میں، وعظ و تبلیغ میں، دیگر اور مقام پر تقریر سنتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کو سننے کا موقع کم ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں چند کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جائیں گے۔ اور علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اس کے گود میں جو بچے پرورش پائیں گے، ان کے گود میں جو بچے تربیت پائیں گے، تو یہ نسل چلتے رہیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک خاندان کا وجود ہوگا، ایک کنبہ وجود میں آئے گا، نسلاً بعد نسل سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ایک مرد پڑھتا ہے تو وہ ذاتی طور پر اس کی اپنی پرسنل، اس کی لائف، اس کی ذات، اس کی شخصیت سنورتی ہے۔ لیکن عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک نسل پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ تو عورتوں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، عورت کو دیندار ہونا ضروری ہے، عورتوں کو بددینی سے بچنی چاہیے، عورتوں کو گناہوں سے اور گناہ کے مقام سے اور گناہ کی چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ عورتوں کو دیندار جب عورتیں بنیں گی تو اس کے بچے بھی دیندار بنیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد دیندار نہ بنے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ المرأة اذا صلت خمسہا، عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ کتنے وقت کی؟ بولیے، زور سے بولیے۔ 5 وقت کی نماز۔ اور کتنے وقت کی نماز ہوتی ہے دن میں؟ دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز، دن رات میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ دن میں کتنے وقت کی نماز ہوتی ہے؟ اچھا 3 اور 4، چلیے وہ آپ جانیے، مجھے تو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 وقت نمازیں اس امت پر فرض قرار دی ہیں۔ جو عاقل ہو، عقل مند ہو، جو بالغ ہو، سیانہ ہو، بڑا ہو، بڑی ہو، سیانی ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، مجنوں نہ ہو، عقل مند ہو، ہوش والا ہو، آزاد ہو، قید نہ ہو، غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا نہ ہو، تو وہ آدمی، وہ مرد ہو یا عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اتنی بات یاد رہے گی؟ عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ تو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور مرد بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ مرد پر نماز فرض نہیں ہے؟ ارے بولیے، پیچھے والے بولیے، نیند آ رہی ہے؟ آپ ہی تو مسلمان بن کر کے بیٹھے ہیں، ورنہ سب تو قبرستان پہنچ چکے ہیں۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور شوہر کی اطاعت فرما برداری کر لے، عورت شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی امانت میں خیانت نہ کرے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ شوہر کے ساتھ جو امانت رکھی ہیں، اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ وہ عورتیں جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جائیں گی۔ اتنی بات یاد رہے گی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ یاد نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گی، یاد رہے گی۔ آئیے اب اس پر چند باتیں ہو جائے۔ پہلی چیز، پانچ وقت کی نماز ہے۔ دوسری چیز رمضان کے روزے،
تیسری چیز شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اب عورتوں کو چاہیے وہ پردے میں سن رہی ہیں اور غور سے سنیں، اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ دیکھے کہ موجودہ دور میں اس نازک وقت میں اس پورے عالم میں ایک ہاکار مچا ہوا ہے، پوری دنیا میں ایک ہاکار مچا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے، مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مبارک متبرک مقدس بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گود میں نبیوں کو ولیوں کو پیغمبر کو پیدا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تم بازار کی رونق بننے کے لیے نہیں آئی ہو اور تم بازار کی زینت بن کر کے تم دنیا کو اپنی زیب و زینت اور زیبائش اور نمائش کا ذریعہ بن کر کے دنیا میں نہیں بھیجی گئی ہو، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ آج موجودہ دور میں میری مائیں بہنیں تم اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے چلنے اٹھنے بیٹھنے زندگی کے طور و طریقے تم بدل لی ہو۔ میں تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ پردے میں بیٹھ کر سن تو رہی ہو، لیکن آج امت کی بے شمار مائیں ایسی ہیں، آپ کو سن کر کے ذرا لگے گا کہ مولانا صاحب ہم تو جلسہ بھی سننے میں آئے ہیں اور جلسہ سننے کے بعد سارا ڈوج اور ساری گرمی اور سارے لاٹھی میرے اوپر برسا دیا آپ نے۔ نہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ہی کی ذات، آپ ہی کی نسل سے میرا ایک پیغام ہے۔ امت کی بے شمار خواتین، امت کی بے شمار مائیں بہنیں آج ایسی بھی ہیں جن کو ان چیزوں کا احساس اور خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ اگر وہ اپنے مقام کو، اپنے مرتبہ کو، اپنی عزت، اپنی عظمت کو، اپنی اہمیت کو اور اپنی فضیلت اور اپنی برتری کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، تو خدا پاک کی قسم وہ بازار کی رونق اور زینت نہیں بن سکتی۔ اگر اسے پتہ چل جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی پردے کا اہتمام کیے ہوئے وہ بازار کا رونق بنتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب شیطان لگا دیا جاتا ہے تو شیطان اپنے مشن میں اور اپنے پلاننگ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ امت کی بیٹی، یہ امت کی بہنیں، یہ حوا کی بیٹی، یہ محمد الرسول اللہ کی امتی کہلانے والیاں یہ جنت میں جائے، بلکہ شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے۔ اور جب عورتیں پائل کی جھنکار، جب عورتیں سروں پر سے دوپٹہ ہٹا کر کے، جب عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر کے، جب عورتیں اپنے چہرے کو بازار کی رونق بنا کر کے گھومتی اور پھرتی ہیں اور اٹھلا کر کے چلتی ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے اور رب رحمان ناراض ہو جاتا ہے، رب رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں تم سمجھو تمہاری ذمہ داری کتنی بڑی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے وہ بھی تو ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون تھی؟ کبھی ہم نے تاریخ پڑھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے صحابہ اور صحابیات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے حکایات صحابہ کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بزرگوں کا، نبیوں کا، پیغمبر کا، ولیوں کا اور اللہ والوں کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، علماء امت کا، اکابرین کا، اسلاف کا اور موجودہ دور میں نیک صالح علماء امت کی تاریخ کیا ہم نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھا آپ نے۔ اٹھائیے تاریخ، آپ کو پتہ چلے گا حضرت سمیہ کون تھی۔ بدبخت ابو جہل نے ایک پاؤں کو ایک اونٹنی کے پاؤں میں باندھ دیا گیا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹنی کے پاؤں میں باندھ دیا گیا، ایک اونٹنی کو پچھم کے جانب، دوسری اونٹ کو پورب کے جانب۔ اس اونٹنی کو ہکا دیا گیا، بھگا دیا گیا اور جسم کے نازک حصے پر بدبخت ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ کہتا ہے ابو جہل سمیہ پھر جا اسلام سے، سمیہ پھر جا اسلام سے۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں
کہ او ابو جہل تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ایمان کچے ہیں، ادھورے ہیں؟ یاد رکھو میرے رگ و ریشے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و صاف کلمہ رچ اور بس گیا ہے۔ میرے جسم کے چٹھیڑے اڑا دیے جائیں، میرے جسم کے بوٹی بوٹی بنا دیے جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے جسم کو قیمہ اور کباب بنا دیا جائے، میرے جسم کے مختلف حصے کر دیے جائیں، لیکن میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں اسلام سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ تھی حضرت سمیہ۔ آج کی عورتیں، آج کی مائیں بہنیں بھی سنیں، یہ مہینہ تو شب برات کا ہے، شعبان کا مہینہ ہے نا۔ کبھی ہم سوچ بھی لیے ہوتے کہ شعبان کے مہینے میں کن کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور کس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رحمت کے فرشتے اور اللہ کی رحمت خود اس بندے کے طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے جمعہ میں بھی آج سنا ہوگا۔ میری ماں بہنوں، تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، تمہاری عزت و عظمت بہت بڑی ہے، تم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ آج مجھے کہنے دیجئے، اگر عورتیں مجرم ہیں، مجرمہ ہیں، عورتیں اگر گنہگار بن کر کے گناہ کے سمندر میں غوطہ لگا رہی ہیں، تو اس سے زیادہ بڑا مجرم اور پاپی اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے۔ کون ہے؟ جوان بچیاں بازار کو جا رہی ہیں، نائٹی کپڑے، جالی دار کپڑے پہنے ہوئے، نیٹ کے کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو تربیت کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی بہنوں کو سمجھایا؟ بحیثیت شوہر کیا کبھی ہم نے اپنے بیوی کے لیے صحیح لباس، اسلامی لباس لا کر کے عید اور بقرعید یا دیگر اور مواقع پر کیا ہم نے اپنے بچے بچیوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، بہو کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کیا اسلامی لباس کا انتظام کیا؟ مجرم کون ہے؟ مولوی صاحب کپڑے نہیں ملتے بازار میں، وہ دیکھو وہی نیٹ کے کپڑے آ رہے ہیں، مچھردانی کے کپڑے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے آ رہے ہیں۔ عورتوں کو نہیں معلوم، کون بتائے گا؟ عورتیں جب بلاؤز پہنیں گی تو اس کی بیٹیاں کیا پہنیں گی؟ ننگی نہیں رہیں گی۔ قیامت کی نشانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی 15 نشانیاں، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وأقى امه وادنى صدیقه اقصى اباه الى آخر آیت الحدیث۔ 15 نشانیاں قیامت کی، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہیں گی، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا وہ لباس اتنے باریک، اتنے چست اور اتنے پتلے کپڑے ہوں گے کہ جسم کے حصے نمائش ہوں گے، جسم کے بناوٹ کے آثار ظاہر ہوں گے۔ سمجھ جاؤ کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی آج نہیں ہو رہا۔ کون پہناتا ہے اس کو؟ کون لا کر کے اپنی بیٹی کو لباس دیتا ہے؟ میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں جامعہ ماریہ للبنات کے نام سے، ان بچیوں کا ایڈمیشن داخلہ ہی نہیں لیتا جن کے کپڑے یہاں تک نہ ہو، یونیفارم ہے، ڈریس ہے، اس کے یہاں تک کپڑے ہونی چاہیے۔ اور ان کے گارجین سے بھی کہا جا آ رہا رمضان، آ رہا عید، عید کے مبارک موقع پر عید کی خریداری کریں گے آپ اپنے بچوں کو کیسا لباس لا کر کے دیں گے؟ کون سا کپڑا لا کر کے دیں گے؟ نہیں مولوی صاحب چھوٹی سی بیٹی ہے، یہی تو بھول بھلیا ہے۔ جب بچی چھوٹی ہو آپ کہیں گے چھوٹی ہے، جب بچی بڑی ہو تو مولانا صاحب یہ کپڑا پہننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کون ہے مجرم؟ جب چھوٹی ہے تو آپ یہ کپڑا دے رہے ہیں، شوق سے پہنا رہے ہیں، اور بڑی ہو گئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو کپڑا پہن ہی نہیں رہی ہے، کپڑا لے نہیں رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا؟ میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی بازار میں مکان ہے، دیکھتا ہوں ہائی اسکول بچیاں جا رہی پڑھنے کے لیے۔ یہاں کی بچی جاتی کہ نہیں پڑھنے کے لیے؟ ارے بولیے،
آپ لوگ مدینہ سے آئے ہیں کہ مکہ سے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے. ہمارے سماج کی بچیاں نہیں جاتی. ارے یہاں کی بچی جاتی نہیں جاتی پڑھنے کے لیے؟ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ جاتی ہے. یہ وہی لوگ بول رہے ہیں جن کی بچیاں جاتی ہیں. اس کے علاوہ سب کی بچیاں گھر میں رہتی ہیں. تعلیم ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے اور بچیوں کی تربیت، اس کی گائیڈ لائن، اس پر کڑی نظر ہونی چاہیے. میں ایک جگہ واٹس ایپ پہ پڑھ رہا تھا کہ جتنی کڑی نظر عوام مولوی صاحب پر رکھتے ہیں، امام صاحب پر، حافظ جی پر، اس سے زیادہ اگر نظر اپنے بچے اور بچیوں پر رکھ لے تو گاؤں اور سماج کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا. اپنی بچیوں پر نظر نہیں ہے، اپنے بچوں پر نظر نہیں ہے. معاف کیجئے گا، سینکڑوں بچیاں غائب ہو رہی ہیں. سینکڑوں بچیاں، 20 سال کی بچیاں فرار ہو رہی. کہہ رہے ہیں کہ بچیاں ہماری غائب ہو گئی. معاف کیجئے گا کہ کسی کی بچیاں ہو، کون ذمہ دار ہے؟ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا رہے ہیں آپ، بازار چلی جا رہی ہیں، ذمہ داری کچھ نہیں. آپ نے سمجھا نہیں کہ بازار کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بدترین، سب سے بری جگہ میری نظر میں بازار ہے، اور سب سے محبوب جگہ، بہترین جگہ وہ مسجد ہے. اور آپ اپنی بچیوں کو بھیج رہے. مرد گھر میں ہے، جوان بھائی گھر میں ہے، باپ گھر میں موجود ہے، دادا موجود ہے، چچا موجود ہے. بچیاں چلی جا رہی، پردے میں سن رہی. کہیں مولانا صاحب آج سے تو آپ نے بینڈ لگا دیا ہے، جو بھی ہم جاتے تھے گڑپوڑ، آپ کیسے جائیں گے؟ اب کیسے جائیں گے عید کی خریداری کرنے کے لیے؟ عید کی خریداری کرنے کے لیے تمہارا باپ مر گیا، تمہارا بھائی مر گیا، تمہارا شوہر ختم ہو گیا. اللہ نہ کرے کہ تمہارے سر پر سے سایہ اتنا جلدی ختم ہو جائے. اس سائے کی عظمت محفوظ رہے. لیکن میں کہنے جا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور اس کی پھٹکار تمہارے اوپر پڑے. بچو، میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا بہت ساری بچیوں کو بازار چلی جا رہی، ہائی اسکول کالج چلی جا رہی، دوپٹہ ایسے، دوپٹہ ایسے جیسے لگ رہا ہے کہ وہ سرکار نے اس کو پہنا دیا ہے. ایم پی ایم ایل اے کا گمچھا لگا کر کے جا رہی ہیں. بڑی تلخ بات ہو رہی ہے نا، خراب لگ رہا ہوگا. مولانا صاحب ہمارا گھر تو بڑا انٹرنیشنل گھر ہے، فیمس گھر ہے میرا، بڑا ہی بہترین گھر ہے. ہمارے گھر میں تو مت پوچھئے، ہماری بچیاں تو بس یہیں تک پہنتی ہیں، اور وہ ٹی شرٹ پہنتی ہیں. فیشن کا زمانہ ہے. مولوی صاحب آپ کیا پرانی بات کر رہے ہیں؟ جب دودھ پھٹ جاتا ہے تو نہ وہ پیڑا بنے گا، نہ وہ کھوا بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، نہ وہ دہی بنے گا، چوپٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہوں گے آپ اشارے میں. اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ ہم بچیوں کی تربیت اس کے بڑے ہو جانے کے بعد ہم کر لیں گے، تو یہ آپ کے سوچ باطل اور بیکار ہے. اور حالات تو یہ ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ کہہ نہیں سکتے. پڑھے لکھے لوگ تو اور بےمان اور مجرم ہیں، مجرم. گاؤں میں اگر کوئی ماسٹر صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں یا عالم صاحب ہوں یا مولوی صاحب ہوں، مجرم ہے، مجرم. وہ سب سے بڑا مجرم ہے جو گناہوں کو دیکھنے کے بعد اس پر انگلیاں نہیں اٹھا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اگر دیکھو تو ہاتھ سے روکو، پکڑو. یہ غلط ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ بتاؤ اس کے باپ کو، بتاؤ اس کے بھائی کو، بتاؤ اس کے شوہر کو. تم کیسے غیور مرد ہو، تم کیسے باغیرت انسان ہو. کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو تمہارے نظروں کے سامنے تمہاری بہو، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہن، اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، اس کے کپڑے چھوٹے ہوں، اور وہ بازار کی رونق بنے، وہ ہنستے کھلکھلاتے بازاروں میں جائے، وہ دوسرے غیر مرد سے اپنی آنکھیں ملائے، وہ موبائل ہاتھ میں لے کر کے پوری رات بات کرے؟ کیا تمہیں یہ چیز گوارا کر رہا ہے؟ کیا تم اس کو دل کے اندر جگہ دے رہے ہو؟ بتاؤ کہ یہ غلط ہے اور یہ گناہ کی چیز. نہیں بتائیں گے مولوی صاحب. کون بتائے گا؟ لوگ کہتے ہیں ارے بس اے بیٹا کیسے تمہاری ہمت ہو، کیوں بول دیا؟ آپ نے درد سر مول لے لیا. تم آج یہی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے. لوگ اسی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے. مولوی صاحب کون درد سر لیتا؟ وہ تو چودھری آدمی ہے، گاؤں کا پردھان ہے، گاؤں کا بڑا آدمی ہے، مکھیا ہے، سیٹھ جی ہے، زمیندار ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے، فلاں ہے، سب چیز ہے تو ہے اپنی جگہ پر.
اس کے چکر میں آدمی حق بات نہیں کہے گا، یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں کہ یہ غلط ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی حق بات کہنے والا ہے تو وہ امام ہی ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے، لیکن مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اگر امام نے کہہ دیا کہ ڈی جے بجانا منع ہے، اوہو مولوی صاحب نے ہمارے اوپر کہا تھا، پچھلے ہفتہ تو ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یہ ہم ہی کو ٹکا کر کے بولا، اوہو مولوی صاحب تمہارے آنکھ پر بھی چربی چڑھ گئی ہے، اس کو بھی نکالو، یہ 5 سال ہو گیا، اس کو نکالو۔ اب اس مولوی صاحب کو نکال دو۔ تاش کھیلنا منع ہے، جوا کھیلنا منع ہے، چلے جائے 72 سے پیچھے کہیں چلے گئے، ریلوے کراسنگ ڈھالا کے پاس چمنی کے نیچے کہیں آم کے گاچھی میں بیٹھ کر تاش بھانج رہے، اوہ مولوی صاحب نے مجھے دیکھ لیا تھا، گاڑی سے آئے تھے، مجھے ہی نشانہ بنا کر کے کہا ہے، اس کی آنکھ پہ چربی چڑھ گئی، ہٹاؤ اس مولوی صاحب۔ تاش پہ منع کرے تو مولوی کو ہٹاؤ، جوئے پر منع کرے تو مولوی کو ہٹاؤ، اور بینڈ باجے پر، جہیز پر، تلک پر، لین دین پر بولے تو اس مولوی کو ہٹاؤ، تو کیا کہے مولوی کو؟ جاؤ شراب پیو، جاؤ تاش کھیلو، جاؤ گناہ کرو، جاؤ لونڈیوں کا ناچ کرواؤ، تو بہت اچھے مولوی صاحب ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں کہے، شب برات کا مہینہ آ گیا، پورے رات حلوہ کھاؤ، پیٹ پھولا، خدا بھولا، مستی سے سو جاؤ، یہ مولوی صاحب اچھا ہے۔ اور اگر کہہ دیا کہ دن بھر کام کرتے رہے اور رات میں شیطان نے تجھے سلا کر کے رکھ دیا ہے، تم عبادت سے بھی چلے گئے، اللہ کو یاد کرنے سے بھی چلے گئے، رونے سے بھی چلے گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی چلے گئے، اپنے پیشانی کو رب کے سامنے ٹیکنے سے بھی رہ گئے، اور تم نے رب رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو خوش رکھا ہے، تو یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں۔ آ رہا ہے نا شب برات؟ لوگوں کا مزاج ہو چکا، ابھی 72 میں لونڈیوں کا ناچ ہوتا تو بھیڑ لگ جاتی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی کہ یہ تو ڈی جے والا ہے، کڑک دھوم آیا ہوتا ہے نا۔ جب محلے میں شادی جب ہوتی ہے، میں نے دیکھا اس معاملے میں بڑا پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوں، محلے میں جب شادی ہوتی ہے، اچھا کس کو برا لگ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، جس کو برا لگ رہا ہے اللہ کرے کہ اس کو اور برا لگے، اور آپ کے برا لگنے سے مولانا مظہر کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میں اس کو اور دعا دوں گا، اس کو اور دعا دوں گا، چونکہ میں آپ کے مسجد کا امام تو ہوں نہیں کہ مجھے کچھ ڈر لگے گا۔ عام طور بیچارے امام لوگ عام طور پر اکثر و بیشتر ہوتا ہے ذرا خیال کرتے ہیں، اور جو گاؤں کے صدر سیکریٹری خزانچی معاف کیجئے گا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کا ایم ایل اے ایم پی ہو گئے، ہمیں لگتا ہے پردھان منتری بن گئے، معاف کیجئے گا وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، ادکٹوا ایمان والا وہی ہے، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر جو مسجد کا صدر سیکریٹری خزانچی ہوگا معاف کیجئے گا، اور اگر آپ معاف نہیں کیجئے گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حکومت اماموں پر، حکومت مؤذنوں پر، سمجھا نہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن والا کوئی اگر ہے تو وہ حافظ قرآن، سب سے بڑا وزن والا، اور ہم نے اس کے وزن کو نہیں سمجھا۔ اٹھاؤ نا قرآن مجید کا 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس قرآن کو ایک بندے مومن نے، حافظ قرآن نے سینے میں اٹھا لیا، سینے میں اٹھا لیا۔ اتنا بڑا مقام رب کریم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی حافظوں کا، عالموں کا، اور جن کے پیچھے ہم نماز پڑھیں انہی کی شکوہ شکایت، جن کے پیچھے رکوع سجدہ کریں ان کے طور و طریقے کے اعتبار سے، نماز کے حالات کے اعتبار سے انہی کی شکایت، حافظ قرآن کی شکایت۔ یہ تو ہے اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو اخبار چھپے کہ چھپے نہ چھپے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پلٹ کر کے انسان کتا کو کاٹ لے تو اخبار چھپ جائے گا۔ مولویوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو واویلا مچ گیا، حافظ قرآن سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو واویلا مچ گیا۔ لاکھوں کروڑوں ایسے چائے کے دکان پر بیٹھ کر کے صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں، اور دل کا پوٹری بھر چکا ہوتا ہے، نفرت کرتے کرتے احساس تک باقی نہیں رہتا۔ کب ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں گے؟ کب تبدیلی لائیں گے؟ کب ہم ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں گے؟ کب ان کی اہمیت کو سمجھیں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نوجوانوں، چلتے چلتے یہ باتیں بیچ میں آ گئی ہیں، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، ورنہ شعبان جیسے متبرک مبارک مقدس شعبان کی 15ویں تاریخ کو رب کریم اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے جس کے دل میں کدورت ہو، جس کے دل میں نفرت ہو، جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں تکبر ہو دوسروں کے تئیں، اس کے طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔
تکبر کرنے والا. یہ تو درمیان میں بات آ گئی. ورنہ ہونا کیا چاہیے؟ میں نے کہا شادی بیاہ کو آسان بنائیے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ شادی بیاہ ہو رہے ہیں، ڈی جے بجایا جا رہا ہے. اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اتحاد امت، اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ کہتے ہیں اس کو، جہاں آپ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اسی کا نام تو اصلاح معاشرہ ہے. جہاں آپ کی زندگی گزرتی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسروں سے معاملات ہوتے ہیں، اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے. معاشرہ، سماج، سوسائٹی، سماج سدھار آندولن، تحریک، اصلاح معاشرہ کا پروگرام، کانفرنس، یہی تو ہے. معاشرے اگر بگڑ گئے، یعنی سماج میں رہنے والا انسان بگڑ گیا، اس کے اندر خرابی آ گئی، تو وہ اپنی اصلاح کرے. اور اپنی اصلاح کرنے کی جب فکر کرے گا تو خود بخود دوسروں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی. لیکن لوگ حق بات کہنے کے لیے پیچھے. میں نے کہا تھا بھی کہ ہاتھ سے روکو اگر روکنے کی صلاحیت، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے. اور زبان سے اگر نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہے تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ دل کے اندر برا سمجھے. وہ دل کے اندر برا سمجھے. تو اتنا نہیں کریں گے، کم سے کم دل کے اندر برا تو سمجھیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کو دل کے اندر برا سمجھیں گے تو کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس سے تم نفرت کر رہے ہو، وہ گناہ کے عزم و ارادے تم نہیں کرو گے، اور وہ گناہ تمہارے دل میں، تمہارے رگ و ریشے میں سرایت نہیں کریں گے. اس گناہ سے تم اجتناب اور بچ جاؤ گے. سماج میں رہتے ہیں آپ، سماج کو سدھاریے. یہ مت سوچئے کہ مولانا صاحب ہم تو چھوٹی سی جماعت میں، چھوٹی سی ٹولی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں بات آ گئی، ہو سکتا ہے نکل جائے، اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں. سماج میں رہتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے، قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، اللہ کے نزدیک سب سے محترم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، اللہ کے نزدیک سب سے معظم وہ انسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ سے ڈرنے والا. یہ نہیں کہ ہم سید ہیں، یہ نہیں کہ ہم شیخ ہیں، یہ نہیں کہ ہم انصاری ہیں، یہ نہیں کہ وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. فرمایا کہ نہیں، اگر کسی شخص نے تعصب لسانی، تشدد لسانی، ذات لسانی، اپنی زبان سے ذات برادر کا فخر کرے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا جسم جہنم میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں سید ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں شیخ ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ انصاری ہے. کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، بہترین، محترم، معظم، اکرام، عزت والا وہ ہے جو اللہ سے خوب خوب ڈرنے والا ہے، خوب خوب ڈرنے والا. اور یہ برادری، بٹ گئے ہم برادریوں میں، بٹ گئے ہم ذات میں، بٹ گئے تفرقہ بازی میں. ابھی مولانا نجم الہدیٰ صاحب نے کہا تھا بھی آپ سے بڑی قیمتی بات ہے کئی مختصر وقت میں. سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ یقیناً سمجھدار ہیں. بہرحال یہ ایک ضمن میں اتنی باتیں عرض کی گئی ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، دیکھتے دیکھتے 40 منٹ ہو گئے. بہرحال جو باتیں پیغام دیا گیا اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ آپ اسلامی سماج، اسلامی معاشرے کی تشکیل دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لے. یہی نے کہا تھا. وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، جو باتیں اتنی درمیان میں ہوئی وہ تو ہوئی. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، صرف یہ نہیں کہ باہر سے ہمارا شوہر آیا تو صرف خدمت کر دیا، اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پاؤں پر کھڑے رہو. مطلب یہ ہے کہ جس وقت جیسا حکم ہو اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری میں کھڑے اتر جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب تو ہمارا سماج بالکل چوپٹ ہو رہا ہے، بدل رہا ہے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، جہاں شوہر باہر کی دنیا سے آ رہا ہے، کما کر کے آ رہا ہے،
बेचारा मजदूरी करके आ रहा है, परेशानी उठा करके आ रहा है, न जाने दुनिया में कितने सैकड़ों लोगों से सुबह से लेकर शाम तक उसका पल्ला पड़ा होगा। अब वो ऐसे ही दिमाग का मारा हुआ इंसान अब घर के अंदर आ रहा है, सैकड़ों तरह की परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें अलग हैं, अब घर के अंदर आया तो अलग टेंशन। औरत की जिम्मेदारी बनती है कि जब तुम्हारा शौहर जब तुम्हारे घर में कदम रखे तो तुम उसकी इज्जत और ताजीम करो और उसके साथ मीठे अल्फाज में बेहतरीन अंदाज में उसके साथ पेश आओ। उसके साथ झिड़को नहीं, उसके साथ बुरे अंदाज से पेश ना आओ, उसके साथ कड़े अंदाज से पेश ना आओ, बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं समाज इतना बिगड़ गया, हालात इतने खराब हो गए कि अगर शौहर बेचारा बाहर से आया, जरा सा गुस्सा किया, बाहर की दुनिया देख करके आया ना, गुस्सा किया, अब जरा तू मैं हो गया। अब देखिए शौहर ने कहा कि देखो समझ जाओ, आज जो हमारा समाज है, शौहर ये कह रहा है कि समझ जाओ, बीवी से ये कहता है कि ठीक हो जाओ, ना देखो मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ, तलवे का गुस्सा दिमाग पर चढ़ेगा, देखो समझ जाना, तलाक दे दूंगा। अब शौहर की बात पर बीवी को चाहिए कि मेरा शौहर बाहर से आया है, जरा सा खिसक जाए वहां से, या अपने ये जो जुबान है ना, ये ठोर लिपस्टिक लगाने वाला, इसको जरा सा बचा करके रखे, वरना मामला बिगड़ जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ा पहलवान वो है, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्सा आने के बाद गुस्से पर काबू कर ले। पहलवान वो नहीं है कि जो अपने मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दे, कुश्ती हुई, लड़ाई हुई, एक दूसरे को पछाड़ दिया, वो बड़ा पहलवान नहीं है। पहलवान बड़ा वो है कि जब उसे गुस्सा आए तो गुस्से को काबू में कर ले। अरे बात समझ में आ रही है? गुस्से को काबू में कर ले। अब शौहर चुके बाहर से आया है, तुझे क्या मालूम कितने लोगों से उसको पाला पड़ा होगा, कैसे कैसे लोगों से बिजनेस में उसके दिमाग चढ़े होंगे, उतार चढ़ा हुआ होगा, और तुम घर में आए ढेर सारा शिकवा शिकायत ला करके उसकी माँ का पोल्ट्री फोर्क ला कर रख दिया, भाई पूरे का पूरे पोल्ट्री ला कर रख दिया कि आपकी अम्मी ऐसे, आपकी बहन ऐसे, आपके अब्बू ने ऐसे कहा, आपकी बहन ने ऐसे कहा, यानी रोजाना का इंजेक्शन चढ़ाना, ग्लूकोज चढ़ाना। क्या है, क्या नहीं होता है? अरे हर घर में हो रहा है, शायद ही अब कोई घर बचा हुआ, अच्छे घर इस लपेटे में आ गए। जबकि नहीं, पहलवान वो है जो गुस्से को काबू में करे। और बीवी को भी चाहिए कि ऐसे मौके पर वहां से हट जाए, ऐसे मौके पर वहां से हट जाए, खिसक जाए। ये नहीं कि शौहर ने जरा सा कुछ कहा, देखो समझ जाओ, ए गुड़िया की अम्मा देखो, दिमाग मत खराब करो ना, कभी देखो समझ जाओ। क्या समझ जाएंगे जी, बताइए तो क्या समझ जाए? वो भी आस्तीन समेट रही है, औरत की जात और आस्तीन समेट रही है। मैंने देखा खुद अपनी नजरों से, खुद आज से 20 साल 25 साल पहले की औरतों की जिंदगी या आज जो औरतें बूढ़ी हो गई उनसे पूछिए, उसका शौहर जूता मार रहा है, उसका शौहर चप्पल चला रहा है, उसका शौहर लाठी मार रहा है, बेचारी ऐसे बैठी, हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जुबान को हिला सकती है, चाहे गलती रहे या ना रहे, बिल्कुल खामोश थरथरा रही है, सर्दी के मौसम की तरह कांप रही है, बिल्कुल बैठी हुई है। मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले में खुद एक शौहर 50-55 साल का, उस हालत में भी अपनी बीवी को जब वो बाहर से आता तो गुस्सा, रोब दबदबा, कभी जूता उठा करके मारता, कभी चप्पल खोल करके मारता, एक जुमला भी वो अल्लाह की बंदी कुछ ना बोलती, टस से मस नहीं होती, ऐसे बैठी रहती। आज ऐसी कोई औरत है? आज तो शादी हुई, बाजी मत रुओ, बाजी मत रुओ, जाओ, कोई दिक्कत होगा तो हमको फोन करना। बड़ा तुम अच्छा लड़का है, यही तरीका है नबी का। नौजवान कहेगा बहन जा रही हो तो जाओ, बस फोन कर देना, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से अपाची लेकर के ना 10 वो गुंडा को लेकर पहुंच जाएंगे, उसको तो छठी रात का दूध निकाल देंगे। इतना हिम्मत, जा भाई मत रो, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना। आज की औरतों का मिजाज ये हो गया, जहां शौहर ने कुछ कहा आस्तीन चमाड़ ली। औरतों की लड़ाई बड़ी मस्त होती है, फारा भी लगी, असल है देखो सुन लो, गुस्सा मत चलो, निकल जाओ यहाँ से, वरना भी तुमको तलाक दीजिए। असल बाप के बेटा दे तलाक। अब औरत कहेगी असल बाप के बेटा है तो दे तलाक। अब औरत असल बाप के बेटा नहीं तो क्या नकल, ये फोटो कॉपी निकला है क्या तुम्हारा शौहर? वो असल बाप का बेटा नहीं है? अरे नहीं होता, अरे हमारे समाज में नहीं हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा सैकड़ों केस मुफ्तियाने किराम के मेज पर फतवा रखे हुए हैं, ऐसे छोटी छोटी बात पर तलाक, छोटी छोटी बात, आप हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तलाक हम नहीं रहेंगे। किसने बतलाया तुझे? शादी ब्याह के मौके पर क्या किसी बाप ने अपनी बेटी को समझाया? अल्लाह के नबी ने यही समझाया था, बेटी जा रही हो तो जाओ, चंद काम कर लो
گی تو جنت کے جس دروازے سے چاہو گی داخل ہو جاؤ گی. پہلی چیز وقت پہ نماز پڑھ لینا. دوسری چیز رمضان کے روزے رکھ لینا. بیٹی جا رہی ہو تو جاؤ, اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرنا. بیٹی اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا اور ان کی فرما برداری کرنا. جنت کے جس دروازے سے چاہو گے ایک دم داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا اور ہم اپنی بیٹی کو پیغام دینا تو دور کی بات ہے, ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں تو کلاس چلتا ہے, بڑے بڑے شہروں میں جو ہے سبجیکٹ پڑھائے, نصاب پڑھائے جاتے ہیں, کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو الگ سے تربیت دے شادی سے پہلے. بچپن سے تربیت دیے تو نور علی نور ہے, ورنہ شادی سے پہلے آپ اس کے ذہن کو اور تازہ کرو. بیٹی جا رہی ہو تو جاؤ. بیٹی تکلیف آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, بیٹی مر جانا, عزت و آبرو کا جنازہ نہ نکالنا, باپ کی پگڑیوں کا خیال رکھنا, بیٹی یہ سفید داڑھی کا خیال رکھنا, بیٹی آنکھ کی روشنی پیلی ہو گئی ہے, بیٹی کمر کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے, بیٹی چلنے کی طاقت نہیں ہے, ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, چھالے پڑ چکے ہیں کھیت میں کھرپی چلاتے چلاتے, کدال اور پھاوڑا چلاتے چلاتے, اور کھیت کے جنگلوں کو گھاس کو صاف کرتے کرتے. بیٹی تجھے نہیں معلوم ہے میں ایسے وقت میں گھر سے نکلتا تھا جبکہ فجر کی اذان کھیت کھلیان میں ہوتی تھی. بیٹی میں ایسے وقت میں گھر میں قدم رکھتا جب رات کا سورج ڈوب جاتا, رات کی تاریکی چھا جاتی. بیٹی میں ایسے وقت میں گھر سے نکلتا جب تم بستر پر سو رہی ہوتی تھی, اور جب میں ایسے وقت میں گھر میں آتا جب بیٹی تم رات میں سوئی ہوئی بستر پر نظر آتی. بیٹی 18 سال کی زندگی گزر گئی ہے, اور بیٹی 2 وقت کی روٹی صحیح سے کمانے کے لیے اور تجھے کھلانے کے لیے, بیٹی ہم نے تجھے کبھی جی بھر کے چہرہ نہیں دیکھا. آج 18-19 سال کی ہو گئی ہو, بیٹی جا رہی ہو تو جاؤ, اس بوڑھے باپ کی عزت کا خیال رکھنا. بیٹی اس سفید داڑھی کا جنازہ نہ نکالنا. باپ سمجھائے, سمجھاتا کوئی باپ نہیں سمجھاتا. آپ کو نہیں معلوم, آئیے میں ایک واقعہ بتا دوں. بولو, آہستہ سے کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹی کتنی بڑی عظیم دولت ہے. ابھی تو 3 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے بھیا, ابھی تو 85 منٹ ہوا ہے میرا. بیٹھ جائیے اطمینان سے, تھوڑی دیر اور بتلا دوں کچھ واقعہ. ہو سکتا ہے کہ اسٹیج پر ہمارے بائیں جانب کچھ حافظ صاحب کو پریشانی پڑ رہی ہوگی. یہ کوئی فرد بھی نہیں ہے پروگرام سننا, آپ چلے بھی جا سکتے ہیں, بیٹھے بھی سکتے ہیں, لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں. بہرحال میں کان کا بہت باریک پتلا انسان ہوں, میری تقریر بھی ہو رہی ہے, میں مستقل سن بھی رہا ہوں. بہرحال حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان آیا, کہا بہن اماں بیمار ہے. سنو بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. میں نے شروع میں بات چھیڑی تھی ابھی کہ پردے کا خیال رکھنا کتنی بڑی عظیم دولت ہے. بیٹی کے پاس بھائی پہنچ رہا ہے, بلکہ یوں کہیے کہ بہن کے پاس بھائی آیا. کہا کہ بہن اماں بیمار ہے, چلو ماں نے تجھے بلایا ہے. بہن کہتی ہے میں کیسے جاؤں, میرا شوہر اجازت نہیں دے رکھا ہے. میرے شوہر پردیش چلے گئے, باہر چلے گئے. آج کے زمانے کے موبائل کی طرح زمانہ نہیں تھا. میرے شوہر میرے عزت کے تاج باہر چلے گئے, میں ان کی اجازت کے بغیر کیسے باہر نکل کے جاؤں. انہوں نے منع کیا ہے کہ اس چوکھٹ سے باہر نہیں نکل سکتی بغیر کسی ضرورت کے, اور تم اپنے میکے نہیں جا سکتی ہو بغیر میری اجازت کے. میں کیسے جاؤں. آئی گئی بات ختم ہو گئی. جوان بھائی تھا, بہن کے دروازے پر آیا, بھائی چلا گیا بھائی. کچھ دنوں کے بعد ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, موت آ جاتی ہے. لوگوں نے کفن دفن کر دیا. آئی گئی بات ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد اس کا باپ شرابی, شراب پینے والا, شرابی, نشے کی دنیا میں مست رہنے والا, صوم و صلات سے کوسوں دور, نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں. باپ بیمار پڑ گیا. شرابی انسان جسم کا گھائل انسان ہو جاتا ہے. شرابی انسان جسم کمزور ہو جاتا ہے. شرابی انسان جوانی میں بڑھاپے کے آثار چھا جاتے ہیں. شرابی انسان, شراب پینے والا, اس کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں. شرابی انسان, اس کے چہرے پر کی رونق ختم ہو جاتی ہے.
شرابی انسان اس کے دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. شرابی انسان اس کے گھر کے زیب و زینت، اس کے رونق، اس کی برکت، اس کی عزت، اس کی عظمت ختم ہو جاتے ہیں. وہ شرابی انسان تھا. اس کا جوان بھائی آیا، کہتا ہے بہن ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تجھے یاد کرتے کرتے. بہن چلو، تجھے تیرے باپ نے یاد کیا ہے. باپ شرابی ہے تو جان رہی ہے، باپ گنہگار ہے تو جان رہی ہے، لیکن کر کیا سکتی ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، مرگ بستر پر پڑا ہے، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی موت کے منہ میں جا چکا ہے، بار بار آوازیں لگا رہا ہے، میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی. بہن چلو، باپ تجھے یاد کر رہا. بہن پھر وہی جملہ دہراتی ہے کہ میرے شوہر نے اجازت دے نہیں رکھا ہے، میں نہیں جا سکتی. ایسا ہے بھائی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیے. دیکھیے نبی کیا کہتے. جوان بھائی ہے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے، میری بہن کے شوہر گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں باہر ذریعہ معاش کے لیے، کسب حلال تجارت کے لیے باہر جا چکے ہیں، گھر میں نہیں ہے. بہن یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر نے اجازت نہیں دے رکھا ہے. یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں اپنی بہن کو لے جاؤں. ماں میری بیمار تھی، ڈھونڈ رہی تھی، لیکن میری بہن نہیں پہنچ پائی. ماں دنیا سے رخصت ہو گئی یاد کرتے کرتے. ماں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیدار نہ کر پائی، نہ بہن نے اپنے ماں کا چہرے کا دیدار کر پائی ہے. یا رسول اللہ اسی حالت میں ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. باپ شرابی کبابی گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا، باپ یاد کر رہا ہے کہ میری بیٹی کو میرے سامنے حاضر کر دو. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنی جوان بہن کو گھر لے جاؤں اور باپ کے چہرے کا دیدار کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے شوہر سے اجازت لے لو. کہا کہ یا رسول اللہ میری بہن کے شوہر نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی تو میں محمد الرسول اللہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. میں محمد الرسول اللہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں. آئی گئی بات ختم ہو گئی، باپ کی روح نکل گئی. باپ کی روح نکل گئی. لوگوں نے کہا ایسا کرو جنازہ اٹھاؤ، بہن کے گھر پر لے چلو، بہن کے گھر پر لے چلو. اور تو سنیے واقعہ ختم کرنے جا رہا ہوں. بہن کے گھر پر لے چلو. آیا، محلے والوں نے جنازے کو اٹھایا. شرابی انسان تھا. جنازے پر باپ کے جنازے کندھا دیا، جنازے کو لے کر کے بہن کے پاس آیا، اور بہن بیچاری گھر کے چوکھٹ پر سے جھانک رہی ہے. کیا کیفیت ہوئی ہوگی اگر آج کوئی امت کی ایسی بہنیں ہیں، اگر ایسی کوئی مثال مل رہا ہو تو آپ دکھلا سکتے ہیں. آج نہ جانے امت میں کتنی دیندار خواتین بھی ایسی ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے وہ بہن صوم و صلاۃ کا پابند، شوہر کی اطاعت شعار، وفادار اور وفا شعار وہ بیوی تھی جو شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر رہی ہیں، وعدے وفا کو نبھا رہی ہیں. اور محلے کے لوگوں نے اس کے باپ کے جنازے کو اس کے گھر کے پاس لایا. اندازہ لگائیے کیا کیفیت ہوئی ہوگی. بیٹی باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہ اے میرے مالک یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے. مالک اللہ یہ کام میں نے تیری شریعت، تیرے قرآن، تیری سنت کے اتباع اور اس کی اقتداء میں نے کیا ہے. نبی کی سنت کی دھجیاں نہیں اڑائی ہیں. مولا میں نے تیری شریعت کا خیال رکھا ہے. اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں جانتی ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ میرا باپ شرابی ہے، میرا باپ کبابی ہے، میرا باپ گنہگار ہے، میرا باپ گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا انسان ہے، میرا باپ اقراری مجرم ہے. ساری دنیا جان رہی ہے کہ میرے باپ کے گناہ ظاہر ہیں. اللہ اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ بڑے بڑے گناہوں کے سمندر بھی ہوں گے تو آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آس نہ توڑو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. گناہوں کے سمندر بھی لے کر کے آؤ گے، گناہوں کی گٹھلیاں بھی لے کر کے آؤ گے تو وہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم. وہ اللہ بڑے رحم کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے ہیں. اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو میرے ابا کے جنازے کو میں دیکھ رہی ہوں، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دے. آئی گئی بات ختم. لوگوں نے کفن دفن کیا. کفن دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے. ایک اللہ والے کے خواب میں وہی شرابی آدمی، کیا درگت بنی تمہاری، کیا کیفیت بنی تمہاری؟ کہا میں تو جنت میں ٹہل رہا ہوں.
ایسی کون سی ادائیں تھی کہ یقیناً میں گنہگار تھا، جہنم میں جانے کا مستحق تھا، لیکن میری بیٹی صوم و صلاۃ کی پابند، میری بیٹی تقوی شعار، میری بیٹی وفا شعار، میری بیٹی شوہر کی عزت و آبرو کے لاج کو ڈھونے والی، میری بیٹی قرآن و سنت شریعت کے پابند لحاظ کرنے والی، اللہ نے بیٹی کے تقوی شعار ہونے کی وجہ سے، بیٹی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے گنہگار اور پاپی باپ کی مغفرت فرما دی۔ پاپی باپ کی آج ہے کوئی بیٹی آج دکھلائے گی ایسی مثال؟ آج تو مرنے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ توبہ کرو، مائیں پردے میں سن رہی، وہی میں نے کہا تھا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا کہ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی فرما برداری کرو۔ مجازی خدا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو اگر سجدہ کرنے کا حکم دیتے تو کہا جاتا بیوی سے، امت کی ماں سے، بیویوں سے کہ تم اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، لیکن اللہ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اتنا بڑا مقام ہوتا، اندازہ لگائیے کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام۔ ایک روایت میں ہے اگر شوہر کے جسم میں کیڑا ہو جائے، شوہر کے جسم میں کیڑا ہو جائے، زخم ہو جائے، اور بیوی شوہر کے جسم کے کیڑے کو، زخم کے کیڑے کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے، روایت میں ہے کہ پھر بھی تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اب عورت کے باپ رے باپ ہے، منہ لگے کتنا اچھا دلہا کا، اس کا جا کر کے ہم اتنا بڑا کام کریں گے۔ گنجی تو دھوتی نہیں ہے آج کل کی بیوی، معاف کیجئے گا، بیوی اس لیے آئی بھی نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اور اس پر مجھے کچھ بولنا بھی نہیں، ورنہ آج کل کی عورتیں کم نہیں تیز ہوتی ہیں لڑکیاں، ایک بیچاری۔ ہاں لیکن مردوں کی بھی ذمہ داری وہ سن لے، کبھی وقت رہا تو پھر اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی پر ظلم نہ کرے، وہ اتیاچار نہ کرے، وہ اس کے ساتھ محبت سے، اخلاق سے، الفت سے، انسیت سے بہترین انداز میں پیش آئے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا، آپ کو نہیں معلوم؟ میں اسلام معاشرہ کے حوالے سے وہ واقعہ اکثر بیشتر بتایا کرتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کٹورے میں پانی پی رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضور کی ایک بیوی کا نام عائشہ تھا، معلوم ہے؟ ارے بولیے، نیند آ رہی ہے؟ بس اپنی بات کو ختم کر دوں، 3 بج گیا ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ 3 بجے آپ کدھر جائیں گے، ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے، اب بیچ میں پڑے رہیں گے۔ بہرحال یہیں کے لوگ ہیں تو یہیں رہیں گے۔ ایک واقعہ بتائیے، اللہ کے نبی باہر سے تشریف لائے، اگر کوئی شوہر ہے تو دل میں جگہ لے، کوئی بیوی ہے تو اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ پیارے پیغمبر باہر سے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ بچا کر کے رکھو، عائشہ بچا کر کے رکھو۔ حضرت عائشہ بچا کر کے رکھتی، نبی کی خدمت میں جا کر کے حاضر کر دی، پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ ہے پی لیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کٹورے کو اٹھایا، اس کٹورے کو اٹھایا اور لب مبارک تک اس کٹورے کو لے گئے، پینے کی تیاری کر رہے ہیں، رک جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ڈرو مت، آ جاؤ، عائشہ ڈرو مت، آ جاؤ۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر حضرت عائشہ قریب آتی، کہا عائشہ ڈرو مت، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ پانی گندا ہو گیا یا اس پانی میں کوئی کیڑے مکوڑے گر گئے؟ عائشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس کٹورے میں تو نے کہاں سے اپنے لب مبارک کو، اپنے ہونٹ کو کہاں سے لگایا؟ ہونٹ سمجھتے ہیں ہونٹ؟ ارے ٹھور نہیں سمجھتے ہیں؟ جہاں پر لپسٹک لگاتی ہے یہ امت کی بہنیں، یہ امت کی خواتین جہاں پر لپسٹک لگاتی ہے، یاد رکھو مائیں بہنیں پردے میں سننے والی، بیوی اپنے شوہر کے لیے صرف زیب و زینت اختیار کریں گی، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام اور گناہ ہے۔ اگر کوئی
کوئی خواتین اپنے جسم کی بناؤ سنگھار اگر دوسرے مرد کے لیے کرتی ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بلکہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور آج لگائی لپسٹک، اونچا وہ الٹا آنچل اور وہ گھنگڑا تنگڑا کیا کیا پاکستانی سوٹ اور بنگلہ